مساجد ہیں ان میں نماز ادا کریں گے اور کچھ لوگ یہاں پر اسٹیج کے قریب نماز ادا کریں گے. حضرات محترم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرو گے تو کبھی بھی معیشت آگے نہیں بڑھے گی اور کافروں کی مشرکوں کی معیشت تو آگے بڑھ سکتی ہے، مسلمانوں کی معیشت کبھی آگے نہیں بڑھ سکتی. اس لیے اس پورے سود کی لاگت کو ختم کرنا ہوگا، لیکن گریجولی کرو، بتدریج کرو. اور اگر اس سال کے اختتام تک تم 12 سے 10% میں اس سود کو لے آؤ تو تم 3,500-4 ہزار ارب روپے بچا سکتے ہو. اس لیے کہ تمہیں صرف پاکستان کے جو بینکوں کا جو قرض ہے اس کا سود ہی 8,500 ارب روپے ادا کرنا ہے. اس میں سے اگر سود ہی کو تم ادا کر دو جو تمہارے اختیار میں ہے، اسٹیٹ بینک کو تم نے خود مختاری دی. اور یہ بھی کیسی تماشے والی بات ہے کہ جب اسٹیٹ بینک کے خود مختاری دینے کی بات آئی تو پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی سب ایک ہو گئے. عجیب بات ہے، باجوہ کے ایکسٹینشن کی بات ہو تب بھی پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم سب ایک ہو جاتے ہیں. اور اگر اسٹیٹ بینک کی کو انڈیپینڈنٹ کرنے کی بات ہو تب بھی پی ٹی آئی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم سب ایک ہو جاتے ہیں. یہ کیا تماشا ہے؟ پاکستان سے تو لڑتے رہو گے، لیکن جو معاملہ پاکستان کی آزادی کا ہو، خود مختاری کا ہو، جمہوریت کی بالا دستی کا ہو، اس میں سب اکٹھے ہو کر فیصلہ کرتے ہیں. تو اگر اسٹیٹ بینک کے حوالے سے یہ کام کیا ہے تو پھر بل لے کر آؤ اور آئینی ترمیم کر دو، بل کو ایکٹ بنا دو. ترمیم کی ضرورت ہے تو ترمیم کرو اور اسٹیٹ بینک کو بھی پابند کرو کہ وہ شرح سود کو بتدریج کم کرتا چلا جائے. یہ سارا جو بچت ہماری وہاں سے ہوگی وہ ساری کی ساری بچت پاکستان کے عوام کو، تاجروں کو اور صنعت کاروں کو ریلیف دینے میں اگر تم استعمال کرو گے تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے چند بینکاروں کا تو نقصان ہو جائے لیکن پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا فائدہ ہوگا. کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ریزرو ریشو 5% ہے. آپ پہلے مرحلے میں بینکوں کے ریزرو ریشو کو 25% میں لے کر آؤ، یہ مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے. پوچھتے ہیں کہاں سے ہم پیسے لائیں کہ بجلی کی قیمت کم ہو جائے؟ اپنی برات کم کرو، اپنے فری پیٹرول